ارے اللہ سے اس، یعنی کہ جو دنیا کے اندر کچھ بھی موجود ہے، ہر وہ چیز جس کے ساتھ میں متعلق ہوں، خود میرا جسم، میری زبان، میری آواز، میرا لباس، میرا معاشرہ، میری رسوم و آداب، میرے والدین، میرا خاندان، میرا معاشرہ، میری ریاست، ہر چیز خدا کی، ہر چیز اللہ کی ہے، صرف اللہ۔ یہ توحید کا تصور ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ والد کہتے ہیں نا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر اس بات کے اوپر روشنی ڈلاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے مالک، ملک صرف اللہ تعالیٰ کا، حکمرانی اللہ ہی کی ہے، زمین و آسمان کی حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ اللہ قرآن مجید میں بار بار آپ کو ان آیات کے اوپر غور و فکر دلاتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ساورینٹی، حکمرانی، وہ اللہ سے بلانگ کرتی ہے۔ تو اب میں خود اپنے جسم کے اوپر، اور میں نے آپ کو جن تمام تر چیزوں کا بتایا، گویا ہر وہ چیز جو مجھ سے متعلق ہے اس زمین کے اندر، وہ سب کچھ خدا کا ہے، اور ان سب کا حقیقی وارث، مالک، خالق، خالق و مالک مانتے ہیں نا ہم اللہ کو، تو وہ صرف اور صرف ہم اکثر خالق ہی مان لیتے ہیں لیکن مالک نہیں مانتے۔ تو ان کی مکمل صفات میں دیکھیں تو اللہ مالک بھی ہے، تو اگر ملکیت دیکھیں تو اللہ کی ہے۔ یہ توحید ہے کہ کائنات کے اندر موجود ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ جس سے میں متعلق ہوں، یا ہوں یا نہیں ہوں، خود میرا جسم، اے ٹو زی ہر چیز جو ہے وہ خدا کی، اللہ کی ہے، اور ہمارے استعمال میں، ٹھیک ہے، ہمیں سونپی گئی۔ اور وہ ساری کی ساری چیز، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے میرا جسم ہو، چاہے میرا گھر ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، کنبا ہو، جو بھی ہے، ہر چیز اللہ کی، اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہی مالک ہے بس کا، ٹھیک ہے۔ اللہ ملک السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہے زمینوں میں اور آسمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں اس کو۔ اب یہ ہے کہ یہ توحید ہے، اس کی آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو بنائیں گے، اس سے ایک چیز کی نفی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے انسانی حاکمیت، کہ انسان حکمران ہے، کیونکہ حکمران اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، تو اس کا مقنن یا اس کا حاکم وہ بھی اللہ ہوگا۔ تو حکمرانی جو ہے وہ اللہ ہی کی ہوگی۔ کوئی دستور بنے گا، کوئی قانون بنے گا، کوئی نظام بنے گا، کوئی آپ کوئی بل پاس کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، کچھ بھی ہوگا، قانون کا حق صرف اللہ کو ہے، نظام کا حق صرف اللہ کو ہے، اصول دینے ہیں اللہ نے دینے ہیں۔ معاملہ یہ ہے توحید، کہ حکمرانی بھی اللہ کی، کیونکہ مالک اللہ ہے، الٹیمیٹلی ساری کی ساری زمین کے اندر مالک اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ تو حق کے قانون، قانون کوئی قانون دینے کا حق یا کوئی نظام دینے کا حق وہ اللہ ہی کا ہے، میرا حق نہیں ہے۔ میں خود اپنا مالک نہیں ہوں تو میں اپنے اوپر حکمران کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اللہ مالک ہے تو حکمرانی اللہ ہی کی ہے، میری نہیں۔ یہ سب سے پہلا جز ہے اسلامی سیاسی نظام کا، اور وہ ہے توحید۔ اور توحید یہ ہے، اگر اس کو آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ لیجئے گا میرے ساتھ جہاں پہ مرضی کہ یہ توحید کیا ہے۔ توحید یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، خود میرا جسم بھی، اور اس کا مالک بھی اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ تو اس کے اوپر حکمرانی کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی ہے۔ تو اس کے متعلق جو قانون بنانا ہے تو کس نے بنانا ہے؟ جس کی حکمرانی ہے، جس کی ملکیت ہے، اسی نے بنانا ہے، میں نے کیسے بنانا ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی ہے سب سے پہلے۔ یہ توحید جو ہے یہ اسلامی سیاسیات کا ہے، یہ اسلامی سیاست کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ توحید کے اوپر۔ توحید میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا ہے رسالت، اور وہ یہ ہے، رسالت کو اگر آپ دیکھ لیں اسلامی سیاست کے اندر رکھ کے، سیاست کے پس منظر میں، عموماً نہیں، سیاست کے پس منظر میں، سیاست کے پس منظر میں رسالت کو اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو احکامات خدا نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عملی انطباق دنیا میں کر کے دکھایا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ساتھ میں دکھایا ہے۔ تو ایک پوری کی پوری ان کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے، ان کی سنت ہمارے لیے حجت ہے اس بات کے اندر کہ کس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں، یعنی کہ جو حالات کے مطابق ہوتے ہیں، جو حالات آپ کو اس وقت بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی آپ کی ہوتی ہے جو حالات کے مطابق ہوتی ہے کچھ، جس طریقے سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں ایک بار خیمہ لگا لیا ایک جگہ، تو ایک صحابی ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے خود کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نے خود کیا ہے یہ والا، یعنی کہ یہ جو عمل ہے یہ کوئی دین کے احکامات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے خود ایسا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ پھر یہاں سے خیمہ اٹھائیے اور دوسری جگہ لگائیے، یہاں پہ دشمن حملہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کے اوپر شورا بیٹھی اور یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو ایسا ہے کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جو حالات کے پیش نظر ہوتے ہیں، جو اسٹریٹجک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسٹریٹجک معاملے کے اندر بات نہیں کی جا رہی، اصولی معاملات کے اندر بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کن اخلاقی اصولوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں انہی کی عملی انطباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور ایک پوری کی پوری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو مدینہ کے اندر نظر آتے ہیں، اور حکمران کی حیثیت سے آپ کو نظر آتے ہیں، کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک سنت ہے، تو اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے کہ یہ چیز جو دنیا میں اگر کوئی کہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے، تو یہ امپاسبل اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ پاسبل ہے، اور یہ ہوا ہے دنیا کے اندر، اس کا عملی انطباق ہوا ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ رسالت ہے، اور دین تیسری چیز اسلامی سیاسی نظام کے اندر وہ یہ ہے خلافت۔ خلافت کو اگر جو آپ اس کا ترجمہ کر لیں عربی زبان سے تو اس کا مطلب بنتا ہے نیابت۔ نیابت مینس کہ میں نائب ہوں۔ اس کی اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیں تو ایک مثال اس کی بنتی ہے ایک وائس رائے کی حیثیت سے، اس سے بڑھ کے کوئی اس کا مقام نہیں ہوتا، ایک وائس رائے ہوتا ہے۔ تو نیابت نائب کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی شخص اپنی غیر موجودگی کے اندر اپنا جانشین کسی کو لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ دنیاوی اصطلاح کے اندر نیابت کہتے ہیں، تو اسلام نے اس کو خلافت کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے بطور خلیفہ، ٹھیک ہے، بطور نائب۔ تو اب نیابت کی پہلے تشریح کر لیں، تو جب نیابت کا یعنی کہ خلافت کا آپ کے سامنے، یہ نائب ہونے کا آپ کے سامنے تصور آتا ہے، تو لیٹ سپوز آپ کبھی کسی شخص کو اپنا دفتر سونپتے ہیں یا کوئی بھی چیز سونپتے ہیں، کوئی پراپرٹی سونپتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے نائب ہونے کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اس جائیداد کا مالک یا اس دفتر کا یا اس پراپرٹی کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ جس کی جائیداد ہے اسی کو اس کا مالک سمجھے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی جائیداد یا اپنی زمین یا اپنی پراپرٹی اس کے حوالے کی، اپنا آفس اس کے حوالے کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ انہی ہدایات کے مطابق اس کا استعمال کریں، کیونکہ آپ نے اس کو دیا ہے، یعنی کہ ایک نائب کی حیثیت سے اپنی غیر موجودگی میں اس کو اپنی وہ پراپرٹی، اپنی زمین دی ہے، مالک آپ ہیں، آپ کا جو یعنی کہ ایک حساب سے آپ کا نائب ہے وہ۔ تو جس طریقے سے آپ نے کہا ہے اسی طریقے سے، کیونکہ ملکیت آپ کی ہے، تو اسی طریقے سے جس طرح سے آپ نے ایک نائب کو بھیجا ہے کسی علاقے کے اندر، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس نے وہاں پہ جا کے آپ ہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یا آپ ہی کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی زمین کو استعمال کرنا ہے۔ وہ اپنی بات وہاں پہ نہیں کہہ سکتا یا اپنے طریقے سے ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں ان معاملات کے اندر جہاں پہ آپ نے کوئی اصول کھینچ دیا ہے لیکن کوئی تشریعی احکامات نہیں تھے، وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے، یا وہ اپنی مرضی سے اپنے مشورے سے کسی طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اختیارات کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی کچھ حدود مقرر کر دی گئی، ٹھیک ہے، کہ جس طریقے سے آپ چاہیں گے اسی طریقے سے ہوگا۔ اب اس میں سے اگر آپ دیکھ لیں نا کچھ چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے دیکھ لیں کہ جو نیابت ہے اس کا مطلب یہی ہے، اگر آپ کے سامنے خلاصہ آتا ہے خلافت کا، وہ یہی ہے کہ آپ کے حوالے یہ زمین کر دی گئی، یعنی کہ یہ دنیا آپ کے حوالے کر دی گئی، آپ کو اس دنیا کا اختیار دے دیا گیا، یہ دنیا اللہ نے آپ کو بطور نائب اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ زمین کے اندر اپنا نائب بھیجنے والا ہے، تو اس سے فرشتوں کو اختلاف ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ آپ اس طرح سے کریں گے یہ تو فساد مچا دے گا، تو یہ معاملہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ یہ تمام تر انسانیت کے بارے میں تھا۔ اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ تمام تر انسانیت کے بارے میں تھا، کہ ہر بندہ، ہر انسان جو ہے دنیا کے اندر اللہ کا نائب بن گیا ہے، اللہ کا خلیفہ بن گیا ہے۔ تو کیونکہ جب فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین میں فساد کر دے گا، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں کہا تھا، انسان کے بارے میں کہا تھا۔ یہ ہے کہ تمام تر دنیا کے اندر
انسان جتنے موجود ہیں وہ سارے اللہ کے خلیف، وہ سب اللہ کے نائب ہیں، وہ ہر بندہ اللہ کا نائب ہے۔ نائب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے اس چیز کو قبول کرے، اس چیز کا اقرار کرے، یا اس چیز کا اظہار بھی کرے، اس کو قبول کرے کہ یہ ساری کی ساری زمین اس کی اپنی نہیں، اس کا جسم اس کا اپنا نہیں ہے، معاشرہ اس کا اپنا نہیں ہے، خاندان اس کا اپنا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اور اب استعمال کیسے کرنا ہے اس کو؟ جس طریقے سے مالک نے کہا ہے، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ نے ان ہدایات کے اندر رہ کے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے سارے کے سارے انسان دنیا کے اندر جو ہیں وہ سب ہی خلیفہ ہیں، ہر بندہ ہی منصب خلافت کے اوپر مامور ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں۔ اور جتنا میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہے اس دنیا کے اندر، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خود میرا جسم میرے حوالے کر دیا۔ جسم کے بعد آپ اگر شادی کرتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کے قوام بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ دیکھتے ہیں، آپ کا ایک خاندان آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ ایک یونین کونسل کے سربراہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ یونین کونسل آپ کے حوالے کر دیتے ہیں پوری کی پوری۔ آپ ایک یعنی کہ ڈی سی کی حیثیت سے آتے ہیں تو ایک شہر بھی آپ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک صوبائی منسٹر کی حیثیت سے آتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ تمام تر اختیارات آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام تر چیزیں آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ریاست کے سربراہ بنتے ہیں تو اس ریاست کے اندر آپ پورے کے پوری ریاست کے خلیفہ بن جاتے ہیں، اللہ نے آپ کے حوالے کر دی اور آپ نے اس کے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کرنی۔ تو یہ اگر آپ شروع کریں تو اس طریقے سے آپ خلیفہ ہیں نا۔ تو خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور اللہ کے نائب ہیں، اور مالک نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے میرے اور آپ کے حوالے جو چیز کی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا جسم ہے اور آپ کا جسم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کا جسم اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر اس کو جس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ اپنا تو نہیں۔ اور جو آپ کی یہاں سے صدائیں اٹھ جاتی ہیں، انسان کیسا خدا کے خلاف ریوولٹ کرتا ہے کہ وہ ایک طرف اس کلمہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا جسم اور میری مرضی، تو جسم بھی آپ کا نہیں اور مرضی بھی آپ کی نہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے سارا کچھ، آپ کا تو کچھ بھی نہیں اور میرا بھی کچھ نہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں نا، یہ جو جسم ہے وہ میرا ہے، تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ آپ اس جسم کے اوپر نائب ہو، ٹھیک ہے؟ آپ یہ جسم آپ کے حوالے کیا گیا ہے، آپ کی نیابت میں دیا گیا، تو یہی وہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہی چیز اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہر بندہ اگر اپنا حق کے خلافت منتقل کر دے کسی ایک بندے کو، یعنی کہ میں ہوں، آپ ہوں، اور ریاست کے تمام تر افراد مل کے اگر کسی ایک بندے کے اوپر اتفاق رائے کرتے ہیں اور اپنا حق خلافت اس کے پاس منتقل کر دیتے ہیں، تو اس کو کہیں گے مسلمانوں کا امام۔ یہ صحیح اصطلاح ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صحیح اصطلاح ہے، مسلمانوں کا امام، اسلامی اصطلاح یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوور آل جو خلیفہ ہے، میں نے اس لیے ڈیفرینشیٹ کیا تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو جائیں آپ۔ یہ ہوتا ہے امیر المومنین، امام المسلمین آپ اسے کہہ لیں، امیر المومنین کہہ لیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنا حق خلافت تمام تر لوگ جمع ہو کے ایک بندے کو منتقل کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی اس حق خلافت کو آپ ایک بندے کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کا امیر، یا امام المسلمین یا امیر المومنین، امام بن جاتا ہے، اور ہمیں ہمارا یعنی اسے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ویسے میں نے ڈفرینشیٹ اس وجہ سے کیا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، کیونکہ بات ایک ہی ہے، اس لیے یہ ہے کہ اس کو آپ امیر المومنین کہتے ہیں کہ آپ جس کو سب لوگ جمع ہو کے اپنا حق کے خلافت منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی جمہوریت، یعنی کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا اسلام نہیں، یہ وہ جمہوریت ہے اصل میں جس کی ابتدا کی ہے اسلام نے۔ اس سے پہلے ملوکیت تھی ایک اعتبار سے ساری کی ساری، اگر کہیں پہ جمہوریت موجود بھی تھی تو وہ صرف تصورات میں، دنیا میں، اس سے باہر نہیں۔ تو یہ ہے کہ آ، یہ وہ جمہوریت تھی جس کا یعنی کہ جمہور ہے نا، جمہور کہتے ہیں عوام کی اکثریت، تو ان سب نے مل کے عوام کی اکثریت نے اپنا حق کے خلافت کسی بندے کو منتقل کر دیے، تو خلافت جمہور اس کو ہم کہتے ہیں۔
یہ ہے اسلامی جمہوریت، جس کو ہم خلافت جمہور کہتے ہیں. اس کو اس جمہوریت کے ساتھ مکس اپ نہ کریں جو مغرب کی جمہوریت ہے، کیونکہ ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر لیں گے کہ ہمارے ہاں پہ خلافت جمہور میں اور مغربی جمہوریت کے اندر کیا فرق ہے. اصل میں ہم خلافت جمہور کے قائل ہیں اور وہ حاکمیت جمہور کے قائل ہیں. ہم حاکمیت الہ کے قائل ہیں اور انسان کی خلافت کے قائل ہیں. یہ اصل میں ڈفرینس ہے، اصل سارا کا سارا، کہ سوورینٹی ہے یا جو حکمرانی ہے وہ اللہ سے بلونگ کرتی ہے. جو پہلے ہم پڑھ گئے ہیں کہ پہلا نقطہ جو ہے ہمارا توحید، کہ حکمرانی، قانون سازی، وہ ساری کی ساری اللہ کے بلونگ کرتی ہے. انسانوں کا کیا کام ہے؟ انسانوں نے مل کے، یعنی کہ سب نے مشورہ کر کے اپنا حق خلافت کسی ایک بندے کو منتقل کر دینا. اب چونکہ وہ خلیفہ ہے، حاکم نہیں ہے، خلیفہ ہے، تو اس نے ان احکامات کے پابندی کرنی ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے تمام تر احکامات بنانے ہیں، مرتب کرنے ہیں. اس سے باہر نہیں نکلنا. آپ دیکھیں، اس کے اندر ہی رہنا ہے. لیکن جو حاکمیت جمہور ہے، جو مغربی جمہوریت ہے، اس کے مطابق تو پھر انسان کے پاس حاکمیت ہے. یہاں پہ چونکہ حاکمیت اللہ کے پاس ہے، تو اس لیے جو قانون بنانا ہے جمہور نے، وہ قانون بہرحال وہ شریعت سے نہیں ٹکرانا چاہیے، وہ شریعت کی حدود کے اندر ہونا چاہیے. وہ شریعت سے ٹکرا گیا تو آپ پھر خلافت جمہور سے باہر نکل جاتے ہیں. جس طریقے سے ایک بندے نے کسی کو اپنی زمین جوتنے کے لیے دی اور اس نے اس کے اندر کوئی گھپلا کر دیا، تو پھر وہ نیابت سے تو باہر نکل گیا نا، اس نے اس کے اندر خیانت کر دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں اس چیز کا سختی سے پابند کیا اس معاملے کے اندر، کہ جو ہم اپنے نظم اجتماعی کے اندر جو بھی قانون بنائیں گے، جو حاکمیت جمہور ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ خلافت جمہور ہوگی. کیونکہ اللہ نے کچھ قوانین، کچھ اصول سیٹ کر دیے ہیں جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ٹکرانا چاہیے. اس کے اندر رہ کے آپ قوانین بنائیں گے، اس کے اندر رہ کے آپ تمام تر اصول مرتب کریں گے، تو یہ ہوگا ایک حساب سے آپ اس کو کہتے ہیں آ، آ، خلافت جمہور. اور اگر آپ ان قوانین کی کوئی پاس نہیں رکھتے، آپ کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، تو وہ بیسک تصور سے، یعنی کہ انسان جو ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے نا، اس بیسک تصور کی وجہ سے کہ جب وہ اس زمین کے اوپر خود کو مالک سمجھ لیتا ہے اور اپنی ملکیت کا، اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پھر اس بات کا قائل ہی نہیں رہتا کہ خدا جو ہے وہ کوئی قانون ساز ہو سکتا ہے یا خدا جو ہے وہ مالک ہے. تو اس کے بعد وہ کس طریقے سے یہ مانے گا کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو ہم نے لے کے چلنا ہے. تو بیسک جو نقطہ ہے پہلا توحید کا تصور ہے، اس کو اگر ایک بندہ قبول کر لے تو اس کے بعد خلافت جمہور کا کنسپٹ نکل سکتا ہے کہ ہم کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم خلیفہ ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم خلیفہ ہیں. اور اب یہ آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی کہ اگر اکثریت رائے مل کے کسی بھی بندے کو اسلامی ریاست کے اندر یا آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ریاست کے اندر ایک اپنا امیر مقرر کرتی ہے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اندر رہ کے کوئی بھی قانون سازی کرتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، تو وہ ایک مثالی اسلامی ریاست ہوگی. اور جب پاکستان بنا تھا تو اسی مقصد کے لیے اس کے شروع میں ایک قرارداد مقاصد منظور کر دی گئی. وہ یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو اللہ اور پھر رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوگی. تو دو اصول ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر پھر امرہم شورا بینہم، کہ آپس کی مشاورت کے ساتھ آپ نے معاملہ طے کرنے. تو یہ ایک مثالی اسلامی ریاست کا ایک سٹرکچر ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. تو ریاست بہرحال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر کہ اس کی نوعیت جو ہے جو رکھی گئی ہے وہ ایک اسلامی نوعیت ہے، جس طریقے سے اسلام کہتا ہے. کیونکہ وہ آپ اگر اس چیز کا اعلان کر دیں، ہاں، کہ اگر یہاں پہ قانون سازی جو ہے کوئی ایسی نہیں ہوگی جو اسلام سے ٹکرائے گی، اس کے حدود کے اندر رہ کے ہوگی، اور کچھ فیصلے ہیں وہ شرعی کونسل کرے گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ایز اے اسٹرکچر تو ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے. حکومت اسلامی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، نظام بھی اسلامی نہیں ہے. کنسٹرکچر جو ہے ایک ریاست کا وہ یہاں پہ ایسا ہے. خیر یہ ایک میں نے ذیلی گفتگو کی ہے اس کے اندر، لیکن یہ میں اسلام کا آپ کے سامنے نقشہ رکھ رہا ہوں. اب یہ آپ کے سامنے تین چیزیں آ گئی ہیں، توحید، رسالت اور خلافت. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے کہ اسلامی حکومت بن جاتی ہے.
ایک مسلمانوں کے اندر ایک اسلامی حکومت بن جاتی ہے، تو اس اسلامی حکومت کا آگے نصب العین کیا ہوگا؟ اس کا نصب العین ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اچھائی کی تلقین کرنا یا اچھائی کو آ، ابھارنا، اچھائی کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اگر وہ طاقت رکھتا ہو اس چیز کی تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور نہیں رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں برا مان لے، گویا یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ تو اس چیز کے مخاطب نہیں ہیں کہ وہ پہلے جو ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جا کے اس کو روک دیں، اس کو پکڑ کے، یعنی کہ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ زنا ہو رہا ہے تو اب وہاں پہ پکڑ کے وہ بندے کو پکڑ کے سنسار کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا، یا کوڑے لگا دیں، تو یہ نہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو جو ریاست ہوگی، جو حکومت ہوگی، اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا پوری قوت کے ساتھ نفاذ، یعنی کہ جو اسلام کے اندر برائیاں بتائی گئی ہیں نظم اجتماعی کے متعلق، انفرادی معاملات میں نہیں کہ آپ نے کسی کو پکڑ کے وہ اسلام قبول کروا لینا ہے، نظم اجتماعی کے اندر، یعنی کہ آپ اس کو کہتے ہیں جو آپ کا کولیکٹیو سسٹم ہے، اس کے اندر ہر طریقے سے آپ نے برائی کو روکنا ہے اور بھلائی کو اس کی تدریج کرنی ہو سکتا ہے، اور ہر پوری قوت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف پھر آپ جو ہے وہ نصیحت کریں گے، نصیحت بھی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پھر نصیحت کریں گے، بلکہ اس کو آپ اپنے ہاتھ سے بھی روکیں گے۔ اگر وہ برائی ہوگی، کوئی بھی آپ کے سامنے برائی کو اگر فروغ دیا جا رہا ہوگا تو اس کے بعد آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، اور اس کو روکنے کی پوری قوت کے ساتھ آپ جو ہے کوشش کریں گے، کیونکہ اب آپ اسلامی ریاست کے سربراہ بن چکے ہیں، آپ کی اسلامی ریاست کا موجود پلان جو ہو جائے گا نا وہ یہی ہو جائے گا، امر بالمعروف نہیں ہے نل، ٹھیک ہے، یہ اس کا بیسک نصب العین ہوتا ہے۔ کوئی بھی ریاست ہے وہ نصب العین کے بغیر یا اپنے نظریے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ ہمارا نصب العین ہوتا ہے اسلامی ریاست کا، کہ آپ نے امر بالمعروف نہیں ہے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ چیزیں ہیں جو انصاف کو آپ کو فروغ دینا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف سے فیصلے کرنے ہیں، میرٹ سے فیصلے کرنے ہیں، بے انصافی کو روکنا ہے، یہ صداقت اور دیانت، انصاف، اور یہ تمام اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تو آپ ان تمام تر چیزوں سے واقف ہوں گے۔ میں وہ بتا رہا ہوں جن سے ہم عموماً واقف نہیں ہوتے، وہ ہے کہ توحید، رسالت اور خلافت ہے، اور اس کے بعد ہمارا بحثیت مجموعی جو نصب العین ہوگا اسلامی ریاست کا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے برائیوں کو اپنے ہاتھوں سے روکنا ہے اور اچھائیوں کو پوری قوت کے ساتھ ان کی تدریج کرنی، تلقین کرنی ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جو جمعے کا ممبر ہے وہ حکمران کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ آج کل مولویوں نے اوورٹیک کر لیا، کیسی روایت چل گئی اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں پیچھے چل کے، تو یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر شہر کے اندر ایک گورنر بھیجے، اور اچھا میری آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ جب سیشن چل رہا ہو تو اس کے دوران نیچے کومنٹس نہ کریں، میری بھی توجہ ڈسٹارٹ ہوتی ہے اور آپ بھی نہیں پھر سن رہے ہوتے، آپ کا بھی کام صرف لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب میں کہوں تو آپ کے پاس مائک اوپن ہے، چاہے کوئی آپ میں سے فیمیل کومنٹ کرنا چاہے بولنا چاہے بول لے، کوئی نہیں روک، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگر جو اس نے کرنا ہے، اس نے لکھنا ہے تو وہ بعد میں لکھ کے رکھ لے، اور اگر یہ ہے کہ بولنا ہے تو وہ بول لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیجیے گا، نیچے آپ لکھتے ہیں تو پھر میری بھی توجہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ابھی مجھے میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ وہ جو آپ کے بات کی، تو خیر یہ اچھا 2 منٹ کے بعد تقریباً جو ہے وہ لنک ایکسپائر ہو جائے گا، آپ کو ایک نیا لنک آپ کے ان باکس میں اور بلکہ گروپ میں ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے، مین گروپس دونوں کے ہیں، میلز کے بھی اور فیمیلز کے، وہاں پہ آپ کو نیا لنک مل جائے گا 5 منٹ کے اندر اندر، تو آپ کو دوبارہ جوائن کر لینا ہے۔ میں جمعے کے خطبے کی بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، جو امر بالمعروف کے لیے خصوصاً جو اسلام نے انتظام کیا تھا وہ یہ تھا کہ خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ہر شہر کے اندر ایک اپنا گورنر مقرر کرے، اور اس گورنر کا یہ پورا کا پورا ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ گورنر جو تھا اس شہر کے اندر جمعے کا اہتمام کرتا تھا، یا جمعے کا خطبہ جو تھا وہ گورنر پر آتا تھا، اور جو خلیفہ تھا وہ اپنے یعنی کہ جو دارالحکومت ہوتا تھا، جو دارالخلافہ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ
خطبہ جمعہ جو ہے وہ ادا کرتا تھا، اور اس خطبے کا موضوع وہ نہیں ہوتا تھا، یا اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ یہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے ٹاپکس عموماً سیاسی ہوتے تھے، یا اس کے ٹاپکس عموماً نظم اجتماعی سے متعلق ہوتے تھے۔ آج کل وہاں پہ فضائل اعمال اور وہ یعنی کہ میٹھی میٹھی باتیں، خیر وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے عام عام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک منٹ۔ اچھا، اس کے لیے تو عام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ عام طور پہ بھی مساجد کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، علماء کے لیے بھی، مولویوں کے لیے، ہر بندے کے لیے، لیکن جو جمعے کا خطبہ ہے، جمعے کا ممبر ہے، وہ خاص ہے ریاست کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے، اور اس کے اندر مسلمانوں کے اجتماعی معاملے اپنے گورنر اس کے اب آپ دیکھیے کہ عموماً اس کو کہ وہ گورنر کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اسی سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ گورنر جمعے کا خطبہ دینے والا ہوتا تھا، وہ نماز کی امامت کروانے والا ہوتا تھا، جمعے کی امامت کروانے والا وہ ہوتا تھا۔ تو جو جمعے کا ممبر ہے، یا آپ کی عموماً 5 وقت کی نماز بھی ہے، وہ بھی آپ کا جو گورنر ہے وہ کروا رہا ہے اس شہر کا، جس کی طرف امیر المومنین نے آپ کو ریفر کیا ہے، جس شہر۔ آج وہ ہمارے ہاں ایک روایت بن کے رہ گئی، ایک رسم بن کے رہ گئی، وہ جمعے کا اصل مقصد ختم ہو گیا۔ جمعے کا تو اصل مقصد ہی یہ تھا۔ یہاں پہ وہ نا ایک بات تھی، اسی بات سے نا گاندھی صاحب نے غلط استدلال کر لیا، وہاں پہ بیٹھے کہتے ہیں کہ اپنا امریکہ میں اور یو کے میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ان کی بات غلط ہے۔ البتہ ذرا یہاں پہ دیکھیں تو صحیح، جمعے کا اصل مقصد کیا تھا، وہی غائب ہو گیا، تو پھر فائدہ کیا ہے اس جمعے کہ وہ امیر المومنین یہاں پہ اس کا تو جمعہ تو رکھا ہی اس لیے گیا تھا۔ اب دیکھیں اسلام کیسے پورا ہوتا ہے، اسلام پورا ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کسی صورت، کیونکہ وہ ایک ڈوگما بن گیا ہے، ایک بلیف بن گیا، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں رہا۔ تو وہ پورا سوشل سسٹم تھا، تو اس وجہ سے تو اب وہ ہمارے ہاں اس کی جو کچھ ریمیڈیز ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں جمعے کی صورت میں، لیکن اس کا بھی مقصد دیکھ لیں، کوئی بھی نہیں۔ تو اب وہ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، انہوں نے اپنے گورنرز بھیجے ہیں ہر شہر کے اندر کہ آپ نے نمازوں کا اور جمعے کا اہتمام کروانا ہے، آپ کے پاس ممبر ہوگا، آپ نے یعنی کہ امت کو، آپ نے قوم کو جو ہے وہ امر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے ذریعے سے اس کا فریضہ سر انجام دینا ہے، لیکن وہ غائب ہو گیا، اس کا مقصد ہی پیچھے ہٹ گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ ہے کہ اس جمعے کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا، وہ تو رسم بن کے رہ گیا، جس طریقے سے دوسری نمازیں ہیں وہ ایک ہمارے ہاں صرف اور صرف وہ ایک نماز کی رسم بن کے رہ گیا، اور اس سے پہلے وہ ہمارے ہاں عموماً یہ کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، افراد کی، کہ جب مولوی صاحب کا خطبہ ختم ہونے والا ہو اور جب جمعے کی نماز کھڑی ہونے والی ہو تو تب جمعہ یعنی پڑھنے پہنچ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس نے 3 جمعے چھوڑے تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، وہ ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام خراب ہو جاتا ہے، آپ اس کو آبزرو بھی کر کے دیکھ لیجیے گا، وہ دین سے دور چلا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جمعے چھوڑ کے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جمعے کا مقصد وہ 2 نفل کے اندر جو جمعے کے 2 فرض ہوتے ہیں اس کے اندر ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ تو 2 فرض تو جمعے کا مقصد ہے ہی نہیں، وہ تو ساتھ ادا کر لیے جاتے ہیں۔ جمعے کا اصل مقصد جمعے کا خطبہ تھا، اور ہمارے خطیبوں نے ماشاءاللہ وہ جمعے کا خطبہ بھی اللہ خیر کرے وہ رکھا ہوتا ہے، وہ ایک کروتے تو انوینیاں نیکیاں مل جان گیاں، بس بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں نا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ یہ آ، کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا اصل میں آج۔ انسان وہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے پھر وہ انسان کے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پڑھے نا کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں تو پھر ہمیں ٹیسٹ بھی آنا شروع ہوتا ہے کہ اقبال اصل میں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے سے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے عموماً ہمارے جمعے کی مساجد کے ساتھ، یہ جمعے کے ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، فی الحال تو رونا ہی رو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اگر جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم دوبارہ سے اس کو قائم کریں گے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اس ہی ریاست کے اندر جو کچھ چیزیں ہمارے ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اور وہ کچھ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اندر اسی پس منظر سے جمعے والی بات نکل آئی۔ قرآن مجید کے اندر اس کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کر۔ اچھا اب یہ ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
اگرچہ اسلامی ریاست زمین کے کسی ایک خاص خطے میں ہی قائم ہوتی ہے، لیکن وہ تمام تر دنیا کے لیے اپنی جغرافیائی حدود کھول کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا نہیں کرتی کہ آپ جو ہے اس کی جغرافیائی ایک حدود مقرر کر دیں اور اس کو بند کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ساری دنیا کے اندر آپ خلافت ہے، آپ کے پاس حق ہے. ساری دنیا کے جو باشندے ہیں اس کا اس زمین کے اوپر حق ہے، وہ اس زمین کے فرزند ہیں، اس زمین کے خلیفہ ہیں. تو آپ کس طریقے سے وہ تقسیم کار کر سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں؟ تو آپ جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوگا، وہ آ سکتا ہے وہاں پہ، وہ رہ سکتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ آگے معاشی نظام آگے آئے گا تو وہ پڑھیں گے تو ہماری آنکھیں 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ وہ بھی ایک ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ سیاسی نظام کے اندر آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا کے لیے دروازہ کھلا ہے، آئے رہیں، کوئی نہیں. شہریت کے حقوق بھی ملیں گے، انسانی حقوق بھی ملیں گے سارے، اور بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب. خاص طور پہ مینشن ہے کہ آپ کو انسانی حقوق بھی ملیں گے اور آپ کو شہری حقوق بھی ملیں گے، شہریت کے بھی اور انسانیت کے تمام تر حقوق آپ کے لیے موجود ہیں. اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، آئیں رہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں. جتنے انسانی حقوق ہیں آپ کے لیے وہ موجود ہوں گے. اور اتنا یعنی کہ یہ فراخ دل ہے اسلامی ریاست. آج دنیا کے اندر آپ چلے جائیں نا، یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی انڈین نیشنل آ کے رہنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور کوئی پاکستانی مسلم نیشنلسٹ آ کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے انڈیا میں، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہاں پہ تو ایک ریاست دوسری کو برداشت ہی نہیں کرتی. تو اسلام جو ہے وہ تمام تر انسانیت کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. اور اب یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا اس ریاست کے اندر. اب یہاں پہ کچھ میں صرف اور صرف مولانا مودودی کی ہی بات نہیں کروں گا، بلکہ کچھ دیگر اہل علم کو کوٹ کر لیتا ہوں. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اسلامی ریاست لکھی ہے. میرے نقطۂ نظر کے قریب یہاں پہ آ کے معاملہ جو ہے مولانا اصلاحی کا درست ہے، اور وہ انہوں نے فقہ کے اندر جو ہماری تدوین تھی، یعنی کہ فقہا نے کچھ چیزیں مرتب کی تھیں غیر مسلموں کے حوالے سے اور ان کی تقسیم کی تھی. ایک ہوتے ہیں اہل صلح، ایک ہوتے ہیں اہل معاہدہ، ایک ہوتے ہیں ذمی. کے اندر آپ نے ڈیفرینشیشن کر لیں. معاہدہ ڈفرینٹ قسم کا ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیمپرری طور پہ کسی کے ساتھ الحاق کر کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ معاہدہ ہوتا ہے. ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی میثاق مدینہ کیا تھا. میثاق مدینہ کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو اس وقت میں یہودیوں کا سرغنہ تھا اسی ریاست کے اندر، اسی کے اندر اپنا جو مشرقین کا سرغنہ تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم قوم کے ریپرزینٹیٹو تھے وہ اسی ریاست میں رہ رہے تھے سارے جگہ ہو کے جمع ہو کے. اور ان کا آپس میں معاہدہ تھا مدینہ کی دفاع کے لیے ایک ساتھ جمع ہو کے، اگر اس کو آپ کہتے ہیں اہل معاہدہ، اہل معاہدہ آپ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو آپ کے ساتھ دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمران تو نہیں بن سکتے. اور حکمران جو ہے وہ اسلامی ریاست کا یا مسلمانوں کی ریاست کا بہرحال وہ مسلمان ہی ہوگا، غیر مسلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں جو یعنی کہ جو امیر المومنین وہ مسلمان ہی ہوگا، چاہے وہ جیسے مرضی ہو جائے. تو اہل صلح یا اہل معاہدہ یا اہل ذمہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا ہی ہوگا. اب یہ ہے، اور غالب اکثریت دیکھیں کہ مسلمانوں کی کہیں پہ اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو وہاں پہ خلافت جمہور کے ذریعے سے ہوگی، تو وہاں پہ مسلمان منتخب کریں گے سب کو. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہو اور وہاں پہ آ کے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ آ کے منتخب ہو جائے. ایسا عملاً بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن تھیوریٹیکلی بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا ہو. وہ بہرحال ہوگا مسلمان ہی، لیکن جب آپ اہل معاہدہ کے ساتھ یعنی رہیں گے تو وہاں پہ اہل معاہدہ سے کوئی آپ ذمی وصول نہیں کریں گے، یعنی کہ جو کوئی فدیہ ہوتا ہے، کوئی جزیہ ہوتا ہے، وہ وصول آپ نہیں کریں گے ان سے. وہ جس طریقے سے مشرقین کے وہاں پہ رہ رہے تھے مدینہ کے اندر، جس طریقے سے یہودی رہ رہے تھے، اور ان کا آپس میں معاہدہ تھا کہ کوئی مدینہ کے اوپر اٹیک کرے گا، ایون یہودیوں کے اوپر کرے گا، مسلمان دفاع کریں گے. مشرقین کے اوپر کرے گا، مسلمان دفاع کریں گے. اور ایک ریاست کی حیثیت سے رہ رہے، اور یعنی کہ پرسنل لا کے اندر اپنے آزاد تھے کہ اپنے ذاتی طور پہ جس طریقے سے اپنے ذاتی ہے اندرونی معاملات ہیں اپنی مرضی سے دیکھیں، لیکن جو معاشرتی سطح کے اوپر جو معاملات ہوں گے ان کو مسلمان دیکھنا، یعنی کہ جو سوشل سسٹم ہوگا وہ
مسلمانوں کے پاس ہوگا. پرسنل لا کے اندر آزاد، جیسا مرضی کریں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ آزاد ہیں، چاہے اپنی عدالتیں بھی خود بنا لیں پرسنل لا کے اندر، اس سے باہر نکل کے نہیں. تو جو سوشلی جو سوشل سسٹم ہوگا یا پولیٹیکل سسٹم ہوگا، اس کی حیت وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، مسلمان ہی ڈیسائیڈ کریں گے. وہ وہاں پہ رہیں گے، اور ان سے کوئی ذمے جو کوئی آپ کہیں کہ ان سے کوئی جزیہ وصول کیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ جو یہودی تھے یا وہ مشرک تھے اس دور میں، یا مدینہ کے اندر جو رہ رہے تھے، تو ان سے اس طریقے سے کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، ان سے وصولی کوئی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک میثاق مدینہ ایک پورا معاہدہ تھا. دوسرے ہوتے ہیں وہ اہل معاہدہ تو نہیں ہوتے، یعنی کہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ کی اسٹیٹ کے اندر تو نہیں رہ رہے ہوتے، لیکن ان کا کسی نہ کسی صورت میں آپ کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. ساتھ مسلمانوں کی صلح تھی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فقہا نے اصطلاحات مرتب کی ہیں. جس طریقے سے وہ دو قبائل تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کی صلح تھی، اور ایک قبیلے کے اوپر مشرکین نے حملہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس کے رسپانس میں جا کے مکہ کو فتح کر لیا. تو ان کے بارے میں بھی احکامات کی نوعیت یہی ہے. وہ جزیہ وصول کرنا وہ ان سے نہیں ہوتا. اب تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ذمہ. ذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے فتح کیا ہوتا ہے، یعنی آپ نے جن کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہوتی ہے، اسلام کے ساتھ جنگ کی ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ہوتی ہے، آ، ان کو جا کے پھر جب آپ فتح کر لیتے ہیں، تو یہ پھر ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی رعایا ہوتی ہے، تو پھر وہ آ جاتی ہے آپ کے پاس، آ، وہ آ جاتی ہے آپ کے انڈر. اور وہ پھر جو ہوتا ہے، جو لوگ ہیں ان کی پھر اصلاح کے لیے بھی کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں. تو وہ ایک بہت سی حکمت پیش نظر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ان کی محافظت کے لیے، یعنی کہ ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، جو ان کے عورتیں ہیں، بیوی بچے ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، عام بندہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. ہاں، جو برسرے میدان آ گئے ہیں، جو لڑنے کے لیے فوج نکل آئی ہے، اس کے خلاف جنگ کر کے وہ علاقہ تو فتح کر لیا، تو پھر وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ذمہ بنا لیتے ہیں. تو ان سے پھر آپ زکوٰۃ تو وصول نہیں کرتے، لیکن آپ ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، جزیہ کے طور پہ جزیہ وصول کرتے ہیں، اور پھر وہ جزیہ ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ ان کی محافظت کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہوتا ہے. وہاں پہ مسلمان اپنی فوج بھیج رہے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹیکس ادا کرنا ہے، تو وہ جزیہ کی صورت میں ادا کرتے ہیں. اہل صلح کے ساتھ یا اہل معاہدہ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی فوجیں اپنے ساتھ وہاں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سے آپ یہ وصول نہیں کرتے. تو اب یہاں پہ بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا پاکستان کے اندر جو غیر مسلم موجود ہیں وہ اہل ذمہ ہیں یا وہ ذمہ ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. آیا آپ نے ان کو فتح کیا ہے؟ بلکہ وہ ایک نیچرل تقسیم ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ آپ کے حصے میں آ گئے ہیں، اور وہ یہاں سے نکلے نہیں ہیں، نہ ہی ان کو آپ نے نکلنے کا کہا ہے. بلکہ جب وہ آپ کے حصے میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اعلان کیا ہے لیجسلیشن باڈی کے سامنے کہ آپ سب پاکستان کے شہری ہیں، آپ سب اکول ہیں. جو ہندو ہے، جو سکھ ہے، جو عیسائی ہے، جو مسلمان ہے، وہ سب اکول ہیں سٹیزن شپ کے حوالے سے، یا شہریت کے اعتبار سے، یا کسی بھی طریقے سے. سب لوگ برابر ہیں، اکول ہیں. اس طریقے سے معاملہ کوئی نہیں ہوگا، آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے، فرسٹ کلاس سٹیزن ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس چیز کا آپ نے اعلان کیا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس حوالے سے، اور پہلے دن آپ نے اس کی چیز کا اعلان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو آپ ان کو اہل ذمہ نہیں کہیں گے پاکستان کے اندر، جو وہ تو ایک نیچرل تقسیم کے نتیجے میں آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور وہ تو یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. آپ نے ان کو روکا ہے باقاعدہ یہ بات بول کے کہ جو ہندو ہے وہ شہریت کے اعتبار سے ہندو شمار نہیں ہوگا، وہ جو اپنا عیسائی ہے وہ شہریت کے اعتبار سے عیسائی شمار نہیں ہوگا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا معاملہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو توڑتے ہیں، اس معاملے کو، اس معاہدے کو، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ توڑ کریں اور بعد میں اس کو توڑ دیں، وہ روزے قیامت آ کے مجھ سے اس چیز کا حساب لے. یہ آپ یعنی اس کو دیکھ لیں، اس چیز کو. ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ بول دیتے ہیں فوراً سے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے اور دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سب کو ذمہ بنا لیں گے. ذمہ وہ ہوتا ہے جن کو آپ فتح کرتے ہیں، مفتوح ہوتے ہیں. یہ ہمارے فقہا کی اصطلاحات ہیں، انہوں نے اس کو
ڈفرینشیٹ کیا ہے، اہل صلح، اہل معاہدہ اور ذمی کو ڈفرینشیٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو ذمی بنا لیں، وہ کوئی ذمی نہیں ہے، وہ نیچرل ایک تقسیم ہوئی ہے بر صغیر کی جس کے نتیجے میں آپ کے انڈر آ گئے. وہ ذمی نہیں ہے بلکہ وہ اہل صلح ہے یا اہل معاہدہ آپ ان کو کہہ لیں، آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی فوجوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، جو ٹیکس آپ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو اکولی وہ برابر کے شہری ہیں آپ کی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے. باقی یہ ہے کہ برابر کے شہری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقنن بن سکتے ہیں، کیونکہ قانون تو اللہ کا چلے گا، انسان کا تو کیا مسلمان کا بھی نہیں چلنا. اور جو رہی بات ریاست کے سربراہ ہونے کی، تو وہ نہیں بن سکتے. اور اگر عملی صورتحال بھی دیکھیں تو عملی طور پہ بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور یہاں پہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ حکمران بن بھی نہیں سکتا. اور ویسے تھیوریٹیکلی وہ بھی اس چیز کی بھی کوئی آپ کو دلیل نہیں ملتی اسلامی حکومت سے یا مدینہ کے دور سے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ بنا ہو، نہیں بن سکتے. اب یہ ہے کہ آخری جو چیز جو ہے اس میں آپ نے دیکھ لینی ہے. اچھا، اس کے اندر کوئی چیز دیکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی جو ریاست ہوگی، اس ریاست کے اندر ان کو اس چیز کا حق ہوگا کہ وہ اسلام کے اوپر جائز حد تک تنقید بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ طرف سے بات نہیں کر رہا، وہ اپنے کسی بھی مذہب کی، وہ اپنے کسی بھی مذہب کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوں، وہ اپنے مذہب کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کے حق میں کتابیں بھی چھاپ سکتے ہیں، بلکہ ایک جائز حد تک رہ کے، وہ جائز حد تک مطلب یہ ہے کہ تمسخر نہیں اڑانا، وہ اسلام کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کا حق ہے ان کے پاس. اور کریں، وہ اپنا دلائل پیش کریں، آپ اپنے دلائل پیش کریں، یہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اس چیز کا حق ہے، غیر مسلموں کے پاس. اور اس اعتبار سے جو ہے آپ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتے، کر سکتے ہیں، تنقید کریں، لیکن تنقید، ہاں، اس کو نہیں اڑانا، ایسے کام نہیں کرنا جس کے ذریعے سے آپ جو ہے ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیں. اس کے بارے میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے نقل کیا ہے کہ امت کا اجماع چلتا آ رہا ہے کہ جو کوئی انبیاء کی یا مقدسات کی توہین کرے اس کو قتل کر دو. اور اس کو، یہ حدیث تو کسی اس طریقے سے نا کہ من سب نبی فاقتلوہ، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک سزا دنیا کے اندر اپنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ صرف یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر انبیاء کے متعلق اور مقدسات کے متعلق، یعنی کہ قرآن مجید کی یا کسی بھی اسی طرح ہستی کی جس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم سوسائٹی کے اندر ایک غیر معمولی درجہ رکھتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو وہ ڈسٹارشن ہوگی، فساد فی الارض ہوگا، تو اس کو قتل کر دیا جائے. اور اگر آپ یہ بات کہیں کہ تنقید کرنا، تو تنقید کرنا اور کسی کی ہیوملیشن کرنا یا تمسخر اڑانا یا گستاخی کرنا، اس کے اندر فرق ہوتا ہے. اس میں ان دو چیزوں کے اندر فرق ہے کہ آپ تنقید کرنا، آپ اس کے غلط ہونے کے اوپر استدلال کھڑا کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے تنقید. میں کرشنا کے بارے میں یا ہندو مت کے بارے میں بطور ہندو مت ہی اس کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ میں کرشنا کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کالا تھا اور وہ وہاں میں نہاتا تھا. میں بھی استعمال کرتے ہوئے مناسب نہیں سمجھتا اس طریقے سے کسی کے بارے میں بھی الفاظ کہ وہ، تو یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ جناب فلانے تالاب میں جا کے نہاتا تھا اور وہ لڑکیاں یہ ایسے دیکھتا، خیر مناسب نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بطور مذہب تنقید کریں، اس کے بطور دین اس کے اوپر تنقید کریں، اور اس کی غلط ہونے کے اوپر استدلال کھڑا کریں، آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان سے استدلال مانگتے ہیں نا، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ پہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو سند دکھاؤ، دلیل لاؤ. تو اگر وہ لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو خود مانگ رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لانے دیں دلیل، آپ دلیل کا جواب دلیل سے دیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے غیر مسلم جو ہے وہ اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ان سے دلیل مانگ رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کو کس نے کہا ہے اس چیز سے رکو؟ اور آخری ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز ہے اسلام کے اندر یا اسلامی ریاست کے اندر عدالتوں کا کیا معاملہ ہوگا. جی، عدالت جو یہاں قاضی ہے وہ خلیفہ کے، وہ امیر المومنین کے، وہ حکومت کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹلی وہ اللہ کے تابع ہوگا، اور اسی کے حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گا، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ
اپنا کسی کے بھی، آپ بھی دیکھیں کسی کے مطلب یہ ہے کہ ایک جو آپ کا انصاف کا نظام ہے یا عدل و انصاف کا جو آپ نے کوئی ادارہ قائم کر لیتے ہیں، وہ انسانوں نے خود کرنا، جیسے لائک آپ یہاں پہ نیب کر لیتے ہیں یا اینٹی کرپشن کا کوئی ادارہ قائم کر لیتے ہیں، اس سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حکمران کے اندر جس طریقے سے آتا ہے، جو حکمران یہ ہمارے یہاں پہ ملوکیت کی روایت رہی ہے، تو قاضی ہوتا تھا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ کون سی جو بات ہے وہ خلیفہ صاحب کے یا بادشاہ صاحب کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، تو اس کے خلاف نہیں جانا، تو وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، اس نے اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی ڈکٹیشن کسی قسم کی امیر المومنین اس کو نہیں دے سکتا، بلکہ قاضی بلا لے امیر المومنین کو تو وہ اس کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ سو اب یہ ہے کہ یہ اب آپ کے آ گئے کوشچنس، جس نے بات کرنی ہے، کسی نے کوئی ایڈیشن کرنی ہے، کسی کو کوئی اختلاف ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بلکہ آپ نے سامنے رکھ دینا ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں ابھی تک ہم نے کیا ڈسکشن کیا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام 3 چیزوں پہ بیس کرے گا: توحید، رسالت اور خلافت۔ توحید کیا ہے؟ آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کا مالک اللہ ہے، اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا، یہ توحید ہے۔ رسالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امپلیمنٹیشن اس کی کر کے دکھائی ہے، تو ان کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ تھرڈلی خلافت، خلافت کا مطلب نیابت ہے۔ نظامت کے کیا اصول ہیں؟ کہ میں مالک نہیں ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں نائب ہوں، جس کی اصل میں ملکیت ہے اس کے بتائے ہوئے احکامات کے اندر رہ کے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہر انسان خلیفہ ہے، اگر وہ اپنا حق خلافت کسی ایک بندے کو منتقل کر دیتا ہے تو وہ امیر المومنین بن جاتا ہے، اور وہ امیر المومنین یا خلیفہ، وہ بھی ایک خلیفہ ہوگا تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اندر رہ کے ہی فیصلہ کرے گا جو بھی فیصلہ کرے گا۔ سو یہ ہوتا ہے اسلام کے اندر خلافت کا تصور، اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا اسلامی حکومت کا یا اسلامی ریاست کا نصب العین یہ ہوگا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو اپنا نصب العین بنا کے رکھے، اور جہاں تک ہو سکے پوری قوت کے ساتھ بھلائی کو پروموٹ کرے اور برائی سے روکے۔ سو یہ سب ہوتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد آپ اگلا کام یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی ریاست کی حدود کیا ہوں گی۔ حدود اس کی کوئی بھی نہیں، ساری دنیا ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ غیر مسلم 3 ٹائپ کے ہوں گے: بنیادی انسانی حقوق اور شہری حقوق تمام تر انسانوں کو حاصل ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ رہی بات اس کی ان کے اہل صلح، اہل معاہدہ اور اہل ذمہ، یہ 3 ہیں، اور ان کے اندر بھی جو اپنا آپ دیکھتے ہیں کہ جو جزیہ وصول کیا جائے گا وہ اہل ذمہ سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ آپ اپنی فوج ان کے علاقے میں بھیجتے ہیں اور جا کے ان کو فتح کرتی ہیں، تو پھر جب وہ فتح کر لیتے ہیں تو آپ ان کے علاقے کے اندر ان کی محافظت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے محافظت کا ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں، اور 2.5% کوئی زیادہ نہیں ہوتا۔ سو یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل صلح اور اہل معاہدہ کے ساتھ اس طرح کا کام کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ ان کی محافظت نہیں کر رہے، کیوں وہ اپنی محافظت خود کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کام کے اندر خود شریک بھی ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لاسٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کا غیر مسلم جو ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے ہیوملیشن کے۔ اور ہیوملیشن مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام جو ایسا کہ جس سے فساد فی الارض ہو، تو وہ کوئی مسلمان کرے غیر مسلم کرے، اس کے لیے قانون ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ فساد فی الارض مسلمان کرے گا، غیر مسلم کرے گا، قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلام نے قانون آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا جس سے فساد فی الارض جو ہے وہ ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ تنقید کریں، آپ جو مرضی کریں، اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگلی چیز لاسٹ میں یہ ہے کہ عدالتیں سیدھے خدا کے تابع ہوں۔ اب کسی نے اپنی رائے دینی ہے، جنہیں اختلاف کرنا ہے، ایڈیشن سبٹریکشن، پلیٹ فارم اوپن ہے۔ اور جو یہاں پہ نیچے سوال کر رہے تھے، یا پچھلے 1.5 گھنٹے سے بات کر رہے تھے نیچے، وہ ذرا اب یہاں پہ آ کے بات کریں۔ دیکھیں